یہ کائنات کیسے بنی؟ یہ کائنات کیسے بنی؟ حدیث قدسی ہے، کنت کنزا مخفیا، اللہ پاک فرماتا ہے میں تو ایک خفیہ خزانہ تھا، مجھے کوئی نہیں جانتا تھا، کوئی ہوتا تو جانتا، نہ زمین نہ زمان، نہ فرش نہ عرش، نہ مشرق نہ مغرب، نہ پانی نہ مٹی نہ آگ ہوا، نہ سمندر نہ دریا، نہ فرشتہ نہ جن نہ انسان، جب ہے ہی کوئی نہیں، جانتا کون؟ فَأَحْبَبْتُ، پھر میں نے چاہا، ان اعرف، کہ میری معرفت ہو، میں نے چاہا کہ میں ایسی مخلوق پیدا کروں جو اللہ اللہ کرے، جو میرا نام لے، جن کو معرفت ربانی نصیب ہو۔ فاحببت، تو میں نے چاہا، ان اعرف، کہ میری معرفت ہو، کوئی مجھے سجدہ سجود کرنے والا ہو، وہ مجھے رب الہ مولا اللہ خالق مالک رازق ماننے کہنے والا ہو، تو پھر میں نے کیا کیا؟ دیکھیے حضرت قرآن پاک کی کتنی آیتیں ہیں کہ سورج میری نشانی ہے، قرآن پاک میں کتنی آیتیں ہیں کہ فرمائے زمین میری نشانی ہے، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، اونٹ میری نشانی ہے، وإلی الجبال کیف نصبت، پہاڑ میری نشانی ہے، وإلی الارض کیف سطحت، زمین میری نشانی ہے، وإلی السماء کیف رفعت، آسمان میری نشانی ہے۔ یہ آتے جاتے دن، یہ چلتی ڈھلتی صبح رات، یہ بارشیں، یہ بجلی، یہ بادل، یہ خدا تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اب اس پر سینکڑوں آیات ہیں، سینکڑوں آیات کا خلاصہ میں نے عرض کر دیا۔ یہ ہر چیز ریت کے ایک ذرے سے لے کر آفتاب تک، آفتاب تک، اور پانی کے ایک قطرے سے لے کر سمندر تک، خدا کی ساری خدائی کا ایک ایک فرد، ایک ایک عنصر، ایک ایک چیز خدا تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ، تمہارا مختلف رنگ ہونا، کسی کا رنگ گورا ترین، کسی کا کالا ترین، کوئی ذرا مٹیالہ، کوئی بہت سرخ، واختلاف السنتکم، تمہاری زبانیں مختلف، الفاظ تو وہی ہیں الف سے یہ لے کر یا تک، لیکن چین والے وہ لفظ بولتے ہیں تو اور مطلب ہوتا ہے، پنجاب پاکستان والے وہی لفظ بولتے ہیں اور مطلب ہوتا ہے، عرب والے بولتے ہیں اور مطلب ہوتا ہے۔ تم غور کرو، تمہارے مختلف رنگ، تمہاری مختلف بولیاں، ان میں غور کرو تو تمہیں سمجھ آیا جائے گا کہ ان انسانوں کے رنگ بنانے والا اور الف سے لے کر یا تک ان الفاظ کو مختلف زبانیں دینے والا کوئی خدا ہے۔ اب میں نے کیا عرض کرنا ہے؟ میں نے عرض یہ کرنا ہے کہ جب ہر چیز خدا کی نشانی ہے، ہر امر
عنصر، ہر ذرہ، ہر پتا، ہر قطرہ، ہر انسان، ہر ستارہ، جب ہر چیز خدا تعالیٰ کی وحدانیت کی نشانی ہے تو پھر حدیث کی طرف آ جائیے، کنت کنزا مخفیا، میں چھپا خزانہ تھا، فاحببت، میں نے چاہا، کیا چاہا، ان اعرف، کہ میری معرفت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی معرفت کا نشان سورج ہے یا نہیں ہے، زمین ہے یا نہیں ہے، بیت اللہ شریف اللہ کی وحدانیت کی نشانی ہے یا نہیں؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں یا نہیں؟ تو پھر ایسا کیوں نہیں ہے کہ میں نے چاہا میری معرفت ہو تو میں نے بیت اللہ کو پیدا کیا؟ ایسا تو نہیں ہے۔ میں نے چاہا کہ میری معرفت ہو میں نے عرش کو پیدا کیا؟ ایسا تو نہیں ہے۔ میں نے چاہا کہ میری معرفت ہو میں نے زمین کو پیدا کیا؟ ایسا تو نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی نشانیاں ہیں۔ لیکن فاحببت، جب میں نے چاہا، ان اعرف، میری معرفت ہو، فخلقت النور محمد، میں نے زمین کو بنانے کا ارادہ نہیں کیا، میں نے آسمان کو بنانے کا ارادہ نہیں کیا، میں نے عرش کو بنانے کا ارادہ نہیں کیا، میں نے بیت اللہ کو، بیت المقدس کو، صفا مرہ کو بنانے کا ارادہ نہیں کیا، میں نے نور محمد کو تخلیق کرنے کا ارادہ۔ پتہ چلا اس ساری گفتگو سے کیا حاصل ہوا، اس کا کیا نچوڑ ہے، اس کا کیا عرق ہے؟ اس کا عرق، اس کا نتیجہ، خلاصہ یہ ہے کہ یہ ساری کائنات کی جو چیزیں ہیں یہ خدا تعالیٰ کی وحدانیت کی نشانیاں ہیں، لیکن وجود محمد رسول اللہ خدا تعالیٰ کا نشان اعظم ہے، نشان اعظم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لو جی، اب اللہ پاک نے ارادہ کیا ہے کہ میں نے اپنا بنوانا ہے، میں نے اپنا آپ بنوانا ہے، تو پھر نور مصطفیٰ کو پیدا کرنا۔ اب جلال الدین سیوطی کے پاس چلتے ہیں، وہ یہ عالموں میں عالم ہے، عاملوں میں عامل ہے، فاضلوں میں فاضل ہے، اور کاملوں میں کامل ہے۔ اور اگر رسول اللہ کی بارگاہ کی حاضری کو دیکھا جائے تو یہ ایسی ہستی ہیں جن کے بارے ہر ایک عالم نے لکھا۔ کوئی عالمی وہابی تھا، اس نے بھی اپنی خاص تصنیف میں یہ لکھا۔ اگر کوئی عالم دیوبندی تھا، اس نے بھی اپنی خاص تصنیف میں لکھا۔ اگر کوئی اور تھا یا کوئی تھا، تمام علماء نے، تمام مسالک کے بڑے بڑے سید فضلاء نے اپنی اپنی تصانیف میں ایک بات کو لکھی اور اس کو تسلیم کیا کہ یہ جو بندہ ہے نا جلال الدین سیوطی، یہ سطح کا بندہ ہے، یہ اتنا مضبوط آدمی ہے کہ اس کو جاگتے میں نبی پاک علیہ السلام کی 75 مرتبہ زیارت نصیب ہوئی ہے، خواب میں نہیں، جاگتے رہا رسول اللہ فی الیقظہ، بیداری کے عالم میں سرکار کی زیارت کی کتنی مرتبہ؟ 75 مرہ، 5 اور 70 مرتبہ، 75 مرتبہ بیداری کے عالم میں آقا علیہ السلام کی زیارت کرنے والا، اور خواب میں کوئی گنتے شمار نہیں ہے۔ اور صوفیاء نے تصوف کی کتابوں میں لکھا، اولیاء اللہ نے اس بات کو مانا کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ ہے، کوئی امتی غیر صحابی بن نہیں سکتا، وہ صحابیت کی کرسی پر نہیں بیٹھ سکتا، لیکن کچھ ایسے مرتبے کے لوگ ضرور ہیں جو صحابی تو نہیں ہے
صحابیوں کے ان میں خواص پائے جاتے ہیں، ان میں صحابیت کی شان پائی جاتی ہے۔ ان میں سے صاحب حضوری ہیں حضرت جلال الدین سیوطی۔ تو میں خاص بات بیان کرنے سے پہلے ان کی ایک اور بات عرض کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں جب احادیث آ جاتی ہیں تو احادیث کی 12-14 قسمیں ہیں۔ اب دیکھنا پڑتا ہے یہ حدیث ھذا حدیث حسن، ھذا حدیث صحیح، ھذا حدیث حسن لذاتہ، ھذا حدیث حسن لغیرہ، ھذا حدیث مقطوع، ھذا حدیث مرفوع۔ احادیث کی قسمیں ہیں، تو میں کیا سمجھوں کہ یہ جو حدیث میں پڑھ رہا ہوں یہ کس پائے کی حدیث ہے؟ تو میں وضو کرتا ہوں، 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں اور لیٹ جاتا ہوں، خواب میں حدیث والا رسول مجھے بتا جاتا ہے کہ یہ حدیث اس درجے کی حدیث ہے۔ سبحان اللہ، اتنی عظیم ہستی۔ انہوں نے لکھا کہ جب اللہ پاک نے کائنات پیدا کرنے کا کیا ارادہ تو نور مصطفیٰ کو بنایا اور پھر نور مصطفیٰ کو محبت کی نگاہ سے دیکھا۔ نور مصطفیٰ کو اللہ پاک نے نگاہ محبت سے دیکھا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نور مصطفیٰ سے 3 کرنیں نکلی، 3 نور نکلے، 3 شعائیں برآمد ہوئی۔ پہلی شعاع ومن ضوء راسہ، سرکار کے وجود پاک کے ایک حصے سے اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند، ستارے اور تمام مخلوق آسمانی یہ تخلیق فرمائی۔ ومن ارق صدرہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وجود سے اٹھنے والی دوسری جو روشنی تھی، جو کرن تھی، اللہ پاک نے خلق الانبیاء والرسل والصلحاء والعلماء والشہداء، دوسری اٹھنے والی روشنی سے اللہ پاک نے رسولوں کو پیدا کیا، اللہ پاک نے اس نور سے انبیاء کو پیدا کیا، صالحین کو پیدا کیا، علماء حق کو پیدا کیا، اور قیامت تک اللہ کے نام پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے شہیدوں کو پیدا کیا۔ خلق الانبیاء والرسل والصلحاء والعلماء والشہداء، اور پھر نگاہ محبت سے دیکھا تو نور مصطفیٰ سے پھر ایک روشنی پھوٹی، پھر ایک کرن اٹھی، پھر ایک روشنی چلی، اور اس سے اللہ پاک نے سارا نظام کائنات بنایا۔ اب انبیاء کی روحیں بن گئی، رسولوں کی روحیں بن گئی، آدم اور آدم کی ساری اولاد قیامت تک، کوئی مومن ہو یا کافر ہو، مسلمان ہو یا سکھ ہو، عیسائی ہو یا مجوسی ہو، کیمونسٹ ہو یا کوئی بیماری ہو، آدم کی ساری اولاد کی روحیں آدم کے وجود میں تھی۔ اولاد آدم کی ارواح نامہ پارا گواہ ہے اس پر۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ آدم بنی آدم من ظہورہم ذریتہم واشہدہم۔ وہ یاد کرو زمانہ، جس زمانے میں میں نے اولاد آدم سے سوال کیا، آدم کی پشت میں سوال کیا تھا الستُ بربکم، میں بتاؤ لوگو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں اللہ نے کیا سوال، خدا نے کیا عالم ارواح میں روحوں کو سوال کہ بتاؤ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جلال الدین سیوطی جانے یا خدا جانے،
ہم نے تو کتاب پڑھی ہے اور حضور کی امت کو سنا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ تمام روحیں خاموش ہو گئی۔ اللہ پاک پوچھ رہا ہے بولتے کیوں نہیں ہو؟ اللہ پاک پوچھ رہا ہے ہم سے، ساری انسانیت سے، ساری آدمیت سے، الستو بربکم؟ بولتا کوئی بھی نہیں۔ پھر ساری روحوں نے، جن میں ہر انسان کی روح تھی، رسولوں، نبیوں، شہیدوں، ولیوں، تمام اولاد آدم کی روحوں نے مڑ کر روح محمد مصطفیٰ کی طرف توجہ کی۔ رسولوں کی روحیں روح محمد کی طرف دیکھ رہی ہے، انبیاء کی روحیں روح محمد کو تک رہی ہیں۔ خاموش ہے۔ تم خاموش کیوں ہو؟ یا تو تمہیں سوال کا جواب نہیں معلوم، لیکن میری توبہ، وہ رسول ہیں، وہ نبی ہیں، یہ کہنا بعید ہے، بہت بڑا مشکل ہے کہ خدا کے سوال کو وہ سمجھ نہیں رہے تھے، یا سوال کو سمجھ رہے تھے جواب نہیں آ رہا تھا۔ یہ بات نہیں ہے، سارے سمجھتے تھے خدا تعالیٰ کے اس سوال کا کیا جواب ہے، لیکن کوئی جواب دے نہیں رہا تھا۔ سارے رسول، سارے نبی، سارے پیر پیغمبر، اولیاء، اقطاب الغواص روح محمد کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ جو جواب روح محمد دے گی، جو جواب روح محمد دے گی وہی ہمارا جواب ہوگا۔ جب خاموشی ہو گئی اور آدم کی روح خاموش، تو اولو، سنیے حضرات، اولو من قال بلا ہوا محمد رسول اللہ۔ خدا تعالیٰ کی وحدانیت کا، اس کی خدائی اور ربوبیت کا جس نے سب سے پہلے اقرار کیا، خدا کے ہونے کا سب سے پہلے جس نے گواہی اور شہادت سند کی تھی، وہ روح محمد رسول اللہ۔ جب حضور کی روح سے آواز نکلی، بلا کیوں نہیں یا اللہ، تو ہمارا رب ہے، تو پھر اس کے بعد سارے رسولوں کی روحیں بولی بلا، نبیوں کی روحیں بولی بلا، ساری اولاد آدم کی روحوں نے روح مصطفیٰ سے سنا ہوا سبق پڑھا۔ یعنی خدا کو اگر منظور ہوتا کہ میرے سوال کا جواب ابراہیم دے، کیا یہ ممکن نہیں تھا؟ خدا سوال کر رہا ہے اور خدا چاہتا اگر کہ میرے سوال کا جواب سب سے پہلے ابراہیم دے، تو کیا یہ ممکن نہیں تھا؟ میرے سوال کا جواب سب سے پہلے حضرت ہود دے، حضرت شعیب دے، حضرت یحییٰ دے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ دے۔ میرے سوال کا جواب سب سے پہلے حضرت عیسیٰ ابن مریم دے۔ کیا یہ ممکن نہیں تھا؟ یہ ممکن تھا، لیکن خدا تعالیٰ کی رضا اور خدا کی مشیت اور خدا کی مرضی یہ تھی کہ پہلا اعلان محمد مصطفیٰ کریں گے۔ میرے رب ہونے کا پہلا اعلان محمد مصطفیٰ کریں گے، اور محمد مصطفیٰ کا دیا ہوا سبق سارے رسول دہرائیں۔ تو خدا تعالیٰ کو منظور یہ تھا کہ عالم روحانیت میں رسول اللہ علیہ السلام کو نبیوں کا بھی استاد بنایا گیا۔ عالم روح میں رسول اللہ علیہ السلام کو سارے رسولوں کا استاد بنایا گیا۔ اس لیے حضور فرماتے تھے ما انا بقارئ، جبرائیل بار بار کہہ رہے ہو اقرا بسم ربک، میں کو پڑھانے آیا ہوں، میں کو پڑھنے آیا ہوں، ما انا بقارئ، میں پڑھنے نہیں آیا، اور میں تو عالم ارواح سے کائنات کو پڑھا رہا ہوں۔ میں تو روز ازل سے، جب زمین اور آسمان کا وجود بھی نہیں تھا، یہ وقت بھی نہیں تھا۔ وقت کسے کہتے ہیں؟ والعصر،
اور اس بات کو آپ کے اس خادم نے لکھا ہے مالک یوم الدین کی تفسیر مکمل ہو گئی ہے۔ آپ حضرات کو مبارک ہو کہ سورہ الفاتحہ کی تفسیر مکمل ہو گئی ہے۔ مالک یوم الدین، مالک کسے کہتے ہیں، یوم کسے کہتے ہیں، دین کسے کہتے ہیں؟ اس آیت کی تفسیر میں لکھا الحمدللہ کہ یوم دن رات کو یوم کہتے ہیں، دن رات کو یوم کہتے ہیں، آدھے حصے کو لیل کہتے ہیں، آدھے حصے کو نہار کہتے ہیں۔ کسی کا دن شروع ہو رات 12 بجے سے، کسی کا دن ہو طلوع آفتاب سے، لیکن جب ساری کائنات کا سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تو محمد مصطفیٰ کے اسلام کا دن شروع ہو رہا ہے، سے اسلام کا دن شروع ہو رہا ہے۔ یہ اشارہ ہے کہ کائنات کے سورج غروب ہو جائیں گے، محمد مصطفیٰ کا سورج چڑھے۔ حضرات جی وقار، وقت کسے کہتے ہیں؟ وقت اجرام فلکی کی حرکت کا نام ہے۔ اجرام فلکی کی حرکت کا نام وقت ہے۔ جب آسمان نہیں تھا، جب فلک نہیں تھا تو اجرام کہاں تھے؟ جب اجرام فلکی نہیں تھے تو حرکت کہاں تھی؟ یعنی جب وقت کا وجود بھی نہیں تھا اس وقت محمد مصطفیٰ کا جو فیض تھا وہ انبیاء کے سینوں میں منتقل ہو رہا تھا۔ جب وقت نہیں تھا، جب کائنات نہیں تھی، کائنات کا نظام نہیں تھا، اب مجبوری ہے کہ ہم کہیں گے کہ جب وقت نہیں تھا اس وقت، یہ ہماری مجبوری ہے کہ جب وقت نہیں تھا اس عالم میں، اس کیف میں، اس حیثیت میں نور محمد مصطفیٰ اور روح محمد مصطفیٰ کا فیض چھن 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 کر انبیاء کے دلوں میں، ان کی روحوں میں فیضان محمدی اتر رہا تھا۔ یا یوں کہو تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، اس نور کا جتنا حصہ آدم کو ملا، آدم کو ملا، کچھ حصہ اس نور کا ابراہیم کو ملا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جب اللہ پاک نے اپنی مہربانیوں، اپنی فیض رسانیوں، اپنے کرم بالائے کرم کو ایسے چھٹا دیا ہے کائنات میں، 1,24,000 نبی وجود میں آ گئے، اور جب اپنی ساری رحمتوں کو یکجا کیا، اکٹھا کیا، تو خدا کی خدائی میں ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم